بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں اب میں سعودی عرب کی کچھ ایسی اپڈیٹ بتاؤں گا جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور جاننے کے بعد آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اپڈیٹ ایک ایسی دوستی کا بھی میں بتاؤں گا، جو دوستی ابھی انڈیا کے اندر کئی روز سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آپ نے انسان سے انسان کی دوستی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، کتے اور بلی کے درمیان، کتے اور بلی سے انسان کی دوستی کا ضرور سنا ہوگا، لیکن انڈیا کے یو پی کا راجکیہ پکچھی جس کو سارس کہتے ہیں، اس سارس کی اور انسان کی دوستی کے بارے میں شاید نہیں سنا ہوگا، تو اس کو بھی میں دکھاؤں گا تھوڑا سا، اور بتاؤں گا بھی کہ اس کی دوستی کیسی ہے، کتنی انمول دوستی ہے کہ وہ پکچھی، وہ چڑیا سارس اس آدمی سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتا، چاہے وہ اس کو جتنا کوشش کر لے، جدا کرنے کی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسی دوستی کو دیکھ لیں کہ امیٹھی کا رہنے والا محمد عارف، جس کی دوستی سارس نامی پکچھی سے ہوا تھا، اور یہ دوستی اتنی گہرائی میں تبدیل ہو گئی کہ اب وہ سارس پکچھی عارف سے جدا ہونا بالکل بھی نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اگر عارف اپنے ساتھ اپنی بائک سے، اپنی موٹر سائیکل سے جب کہیں نکلتا ہے تو سارس بھی اس کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور بالکل ہی قریب سے اڑتا ہے، اور آگے اپنی نگاہ کو بالکل بنائے رکھتا ہے سامنے، کہ سامنے سے آنے والی گاڑیوں سے بھی نہ ٹکرائے اور عارف سے بھی جدا نہ ہو، اس کی بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ یعنی جب سامنے سے گاڑی آتی ہے تو وہ چڑیا کچھ اونچائی پہ چلا جاتا ہے، اور جب سامنے کوئی گاڑی نہیں ہوتی ہے تو بالکل عارف کے قریب سے ہی گزرتا ہے۔ بہت ہی انمول دوستی ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیے کیا خوبصورت نظارہ ہے اس پکچھی کا۔ یہ پکچھی اسے ملا تھا اپنے کھیت میں، جب کام کر رہا تھا تو یہ اچانک سے کہیں سے آ کے گر گیا تھا، اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا، جس کے بعد وہ اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور اس کا علاج معالجہ کر کے اس کے پاؤں کو ٹھیک کیا، جس کے بعد سے وہ پھر گیا ہی نہیں پکچھی، اس کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا۔ تو آپ اس دوستی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور کمنٹ کریں کہ اس طرح کی دوستی کتنی اچھی اور کتنی انمول ہے۔ کاش کہ انسان بھی اپنی دوستی اسی طریقے سے نبھائے تو کیا مزہ آ جائے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے جوازات کی طرف سے۔ جوازات نے کہا ہے اقامہ کے بارے میں جو اپڈیٹ آئی ہے، بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے کہ اب آپ کو سعودی عرب میں رہ کر کے اقامہ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کو اقامہ بنائے یا نہ بنائے کوئی ضرورت نہیں ہے اقامہ بنانے کی۔ بغیر اقامہ بنائے بھی آپ سعودی عرب کے اندر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جوازات کا کہ آپ کو اقامہ تو بنانا ہی پڑے گا، اقامہ بنائیں گے، لیکن اقامہ کی کاپی کو رکھنا، آپ کو فزیکل کاپی جو ہوتا ہے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں۔ اگر نہیں بھی ہے اور کہیں جاتے ہیں، کہیں پر اقامہ کی ضرورت ہے، کام پڑتا ہے، تو آپ کے ابشر اکاؤنٹ پہ یا ابشر پہ یا پھر توکلنا پہ جو آپ ڈیجیٹل کاپی ہے اس کو دکھا کر کے، اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور پورے سعودی عرب کے اندر اس کو مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ جب آپ سعودی عرب کے اندر آتے ہیں، اقامہ آپ کا بنتا ہے اور اقامہ کی کاپی نہیں مل پاتی ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنا توکلنا یا ابشر کے اوپر ہی دکھا کر کے کام کر سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جب آپ اقامہ رینول کرواتے ہیں تو رینول کروانے کے بعد آپ کو اقامہ کی کاپی نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈیجیٹل کاپی جو آپ کے ابشر پر ہے، آپ کے توکلنا پر ہے، اسی کو آپ دکھا کر کے کہیں پر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ کا کام ہوگا، پوری سعودی کے اندر اس کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ایک شخص نے اس سے سوال کیا تھا، شکایت کی تھی کہ اپنے کفیل کے پاس وہ کام کر رہا تھا، جس کو کئی مہینوں سے اس کی سیلری نہیں ملی تھی اور کام کو لے کر بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی، تو اس نے اپنے کفیل کے اوپر لیبر آفس سے، مکتب العمل سے جا کر کیس کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیس کرنے کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا، اور اس کے بعد کفیل نے اس کو فائنل ایگزٹ بھی لگا دیا، لیکن یہاں پر اس کو جانے کے لیے ٹکٹ تک نہیں ہے، اس کے حساب وغیرہ جو باقی تھے وہ بھی نہیں ملا اور نہیں دیا ہے، اور فائنل ایگزٹ لگا دیا۔ تو آپ اس صورت میں کیا کر سکتے؟ تو اس پر منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایک لیبر آفس کے اندر لیبر کوڈ کے تحت ایک آفس کام کرتی ہے، تصفیہ خلافت العمالیہ۔ آپ کو وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر کے آپ کا جو عدالت سے حکم نامہ ملا ہے اس کو جمع کرنا ہے، اور آپ کو ایک درخواست دینی ہے کہ آپ کو کفیل نے کوئی حساب وغیرہ نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد وہ آفس آپ کے کفیل کو بلا کر کے اس معاملے کو بھی
सॉल्व करेगी और उससे जो भी हिसाब आपका बाकी है वो दिलवाएगी, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका फाइनल एग्जिट लग भी जाता है तो भी आपको 2 महीना तक सऊदी अरब के अंदर रहने की इजाज़त है। आप 2 महीना तक सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक अपडेट है वजारत दाखिला की तरफ से, जिसमें कहा गया है इस हफ्ते के अंदर 16,105 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, और इन लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। कुछ को लेबर कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, इकामा कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। यानी उसके इकामा पर काम कुछ और है, काम कुछ और कर रहा था, या फिर उसके पास इकामा ही नहीं था, इकामा था तो लेकिन एक्सपायर कर गया था, रिन्यूअल नहीं करवाया था, या फिर वो बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करके यानी बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर आकर के काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मर्द औरत दोनों लोग मौजूद हैं। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तरहील सेंटर के जरिए से डिपोर्ट किया जाएगा, यानी वो फिर लाइफ टाइम वाली पाबंदी उसके ऊपर लग जाएगी, दोबारा वो सऊदी अरब के अंदर कभी भी आ ही नहीं सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है टिकटॉक को लेकर के। टिकटॉक जितने लोग भी चला रहे हैं, बहुत ही बुरी अपडेट है यूरोपियन कंट्री की तरफ से। यूरोपियन कंट्री ने कहा है कि जिन लोग भी टिकटॉक चला रहे हैं वो अपना अकाउंट डिलीट कर दें, क्योंकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म लोगों का डेटा चोरी करके चाइना को तरसील करता है, भेज देता है, जिसकी वजह से टिकटॉक महफूज प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए उसको डिलीट करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। और ऐसा ही हो सकता है आपको सऊदी अरब के अंदर भी, क्योंकि अभी टिकटॉक के ऊपर बहस छिड़ी हुई है और बहुत जल्द ऐसा ही लग रहा है कि सऊदी अरब के अंदर भी टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट है रमज़ान के अंदर ड्यूटी को लेकर के। बहुत ही अहम अपडेट आई है, जिसमें कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी ड्यूटी रमज़ान के अंदर 5 घंटे की होगी, और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले की ड्यूटी 6 घंटे होगी। इसके बाद अगली अपडेट है कि सऊदी अरब के रियाज पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक वीडियो के अंदर जिसको देखा गया था, उसके अलावा एक और लोगों को गिरफ्तार किया है जिसने उस वीडियो को बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।